حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 13 رجب المرجب شریف آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح مولائے کائنات کو نرالی اور انوکھی شان سے نوازا ہے، اسی طرح آپ کی ولادت باسعادت بھی نرالی اور انوکھی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے، حضرت امام حاکم نے المستدرک کے اندر اسے بیان فرمایا، دیگر بھی کئی محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے، سیرت نگاروں نے، مورخین نے اپنی اپنی کتب کے اندر تذکرہ کیا۔ اہل سنت کے، اہل تشیع کے، حتیٰ کہ اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء نے اسے بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ایک مرتبہ طواف کعبہ کے اندر مصروف تھی کہ اسی دوران آپ کو درد ذہن کی تکلیف ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے سوچا، گمان کیا، رکنے یمانی والی سائڈ چوتھا چکر طواف کا، اور آپ نے سوچا کہ اب کدھر جا سکتی ہوں، کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر میں اس بچے کی پیدائش کے لیے جا سکوں۔ تو روایات کے اندر آتا ہے، اتنے میں دیوار کعبہ پھٹی اور خانہ کعبہ کے اندر سے آواز آئی، اے فاطمہ گھبرا نہیں، ہم نے تیرے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا ہے، بیت اللہ کے اندر داخل ہو جا۔ حضرت مولائے کائنات کی والدہ ماجدہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئی۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ آپ کی وہ فضیلت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا ہے، لیکن ان کے لیے امام حاکم کی روایت جو المستدرک کے اندر ہے، یہ روایت ان کے لیے بھی ماننے کے حوالے سے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ اس بات کو تسلیم کریں، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف کے اندر جو احادیث جمع فرمائی ہے وہ چند ہزار پر مشتمل ہے، اور وہ خود فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے لاکھوں حدیثیں یاد کی ہوئی تھی، طوالت کی وجہ سے میں نے صرف چند ہزار حدیثیں جمع کی ہیں، اور بہت ساری حدیثوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن چھوڑنا اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ صحیح نہیں تھی۔ فرماتے ہیں لاکھوں حدیثیں صحیح وہ تھی جو مجھے یاد تھی، مجھے حفظ تھی، لیکن چند ہزار میں نے لکھی ہیں۔ اور امام حاکم کی جو المستدرک ہے، یہ امام بخاری کی شرط پر اترنے والی احادیث کا مجموعہ ہے، یعنی جو شرائط امام بخاری نے قائم فرمائی تھی انہی شرائط کے مطابق جو احادیث اترتی تھی امام حاکم نے وہ المستدرک کے اندر جمع فرما دی، جو امام بخاری سے رہ گئی تھی امام حاکم نیشاپوری نے اپنی المستدرک کے اندر جمع فرما کے بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو صحیح ہے، یعنی بخاری مسلم کی شرائط پر اترنے والی احادیث پر مشتمل ہے۔ اور یہ حدیث پاک جس میں ولادت علی کا تذکرہ ہے کہ علی مولود کعبہ ہے، علی کی ولادت اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، یہ حدیث پاک بھی امام حاکم نے المستدرک کے اندر روایت فرمائی ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے پہلے شخص جن کی ولادت اللہ کے گھر کے اندر ہوئی وہ مولا علی ہے۔ یہ حضرت علی کی فضیلت ہے۔ مولائے کائنات کی اگرچہ 18 فضیلتیں ایسی ہیں جو کسی اور صحابی کی نہیں ہیں۔ ترتیب خلافت جو ہے
یہ ترتیب فضیلت بھی ہے اہل سنت کے نزدیک۔ ترتیب خلافت تو آپ بہتر جانتے ہیں نا، حضور کے بعد پہلے جانشین سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ بھی پہلے وہی، افضل بھی سب سے وہی، پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، یہ ترتیب خلافت بھی ہے، ترتیب فضیلت بھی ہے۔ پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین، چوتھے خلیفہ مولائے کائنات علی المرتضی۔ یہ چاروں خلفاء کے درمیان جو ترتیب ہے، یہ ترتیب خلافت کی بھی ہے، یہ ترتیب فضیلت کی بھی ہے، لیکن وہ فضیلت کلی، جزوی فضیلتیں ایک کو دوسرے پر حاصل ہیں۔ کئی فضیلتیں ایسی ہیں جو ابو بکر میں نہیں، عمر میں ہیں، عمر میں نہیں، عثمان میں ہیں، عثمان میں نہیں، علی میں ہیں، باقیوں میں نہیں، صرف علی میں ہیں۔ جزوی فضیلتیں علماء فرماتے ہیں 18 فضیلتیں ایسی ہیں جزوی جو حضرت علی کو حاصل ہیں، نہ ابو بکر کو حاصل ہیں، نہ عمر کو، نہ عثمان کو۔ لیکن یاد رکھنا یہ قاعدہ ہے، بعض لوگ جزوی فضیلت کو دیکھ کر نا کلی فضیلت کا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ جی جزوی فضیلت ہے تو کلی بھی حاصل ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں۔ جزوی فضیلت کلی فضیلت کے منافی نہیں ہوتی ہے، کلی فضیلت تو اسی طرح ہے جیسے ترتیب خلافت ہے۔ جزوی فضیلتیں ہیں، جیسے مولا علی کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ آپ خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے زوج مکرم ہیں۔ حضرت علی کو جزوی فضیلت یہ حاصل ہے، آپ حسن اور حسین کے بابا ہیں۔ حضرت علی کو جزوی فضیلت یہ حاصل ہے، آپ اخی رسول ہیں، یعنی رسول اللہ کے برادر گرامی ہیں۔ کوئی اور صحابی اس فضیلت کا حامل نہیں ہے، یہ حضرت علی کی فضیلت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت حسن حسین کے والد ماجد، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور اخی رسول، جب سرکار کائنات نے مواخات مدینہ قائم فرمائی نا، حضور نے مدینہ شریف میں آ کر انصار کو مہاجرین کا، مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، بھائی بندی، بھائی چارہ قائم کیا۔ اسے مواخات اسلامی بھی کہتے ہیں، اسے مواخات مدینہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد یہ آیت قرآنی تھی، انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سرکار نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، حضرت ابو بکر کو بھی، عمر کو بھی، عثمان کو بھی، باقیوں کو بھی۔ علی کا نام نہ لیا، حضرت علی نے عرض کیا آقا میں رہ گیا ہوں، حضور نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، باقیوں کو بھائی بنا دیا ہے، کسی کو کسی کا، کسی کو کسی کا، پر تم گھبرا نہیں، تو اخی رسول ہے، تو میرا بھائی۔ علی کو حضور نے اپنا بھائی بنا دیا، فرمایا تو میرا بھائی ہے۔ یہ کتنا بڑی فضیلت ہے، یہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے، اخی رسول۔ لیکن یہاں بڑی قابل توجہ بات، حضور نے تو فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، لیکن میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا، اگر کسی نے آپ میں سے پڑھا ہو یا آپ کو کبھی بھی پتہ چل جائے میری اصلاح کر دیجئے گا، مجھے ضرور بتائیے گا، اس میں شرم شرما کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مسائل میں غیر فوق کل ذی علم علیم، اور علم والے سے بڑا علم والا بھی موجود ہوتا ہے، لیکن جہاں تک میری بساط علمی ہے میں نے نہیں پڑھا، حضور نے تو علی کو اپنا بھائی بنایا، اخی رسول فرمایا، علی نے قبول بھی کر لیا، آقا آپ کا کرم، آپ کی مہربانی، لیکن کبھی علی نے حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے بھائی، یہ کہا ہو محمد عربی بھائی، اللہ کے رسول میرے بھائی، مولا علی نے کبھی یہ نہیں کہا۔ ادب کا تقاضا، تعظیم کا تقاضا، احترام کا تقاضا یہ تھا، علی جب بھی کہتے اخی کہہ کر نہیں، یا رسول اللہ کہہ کر، یا نبی اللہ کہہ کر۔ میں کہتا ہوں یار علی ہو جس کی 18 جزوی فضیلتیں ایسی کہ ان جیسی فضیلتیں کسی اور صحابی کو حاصل نہیں، علی وہ جو خلفائے راشدین میں سے
اتنے بڑے مقام شان عظمت کے مالک رسول اللہ نے بھائی بنایا، پر علی نے کبھی بھائی کہہ کر بلایا نہیں، پکارا نہیں۔ حضور کی مہربانی ہے بھائی کہہ دے، لیکن میں کون ہوں برابری کرنے والا؟ کبھی بھی نہیں کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے کوئی ملا ذرا تو بتا غلاس تو میں نجاس تو میں لتھڑا ہوا ہے، پھر بھی کہتا ہے رسول بشر ہے۔ چپ تو صدقے بنا اتنے ڈھیلے ہو یار، کم از کم گال کا وزن دیکھتے بندے کو بول رہا تھا چاہیے۔ دو ڈرکاری سبحان اللہ نہ بولی کرو، سبحان اللہ ایک آواز نہ ہوئے تو دل نہ ہوئے۔ میں نے کہا اللہ نے کہا نبی کو بشر، یہ نبی نے خود کمالات جو ایسے تھے لوگ کہنے لگے یار یہ فرشتہ تو نہیں ہے، کبھی سورج کو انگلی پہ واپس لوٹا رہا، کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا، کبھی جو ہے اپنے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری کر رہا، کبھی جو ہے لات مارے تو پانی کے چشمے ابل پڑے۔ اور یہ بچپن میں تھے، ابو طالب کی کفالت میں جب چچا دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی پاک ابو طالب کی کفالت میں تھے نا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا ابو طالب پانی چاہیے، برسات ہونی چاہیے، بارش ہونی چاہیے، کاٹ سالی ہے۔ حضرت ابو طالب حضور کا ہاتھ پکڑ کر صحن کعبہ میں لے گئے۔ صحن کعبہ میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر حضور اس وقت چھوٹے بچے تھے، حضور کے ہاتھ اٹھائے، ابو طالب کی کفالت میں تھے، ننھے منھے ہاتھ اٹھائے نا، پھر کہا اے کعبۃ اللہ کے رب، اس خانہ کعبہ کے رب، اس حسین محمد کا واسطہ دیتا ہوں بارش عطا فرما، اس حسین محمد کا واسطہ دیتا ہوں بارش عطا فرما۔ بس اسی لمحے بارش برسنے لگی۔ یہ حضور کے کمالات دیکھ کر لوگ حیران ہو ہوئے۔ سرکار نے فرمایا وہ حیران ہو، نہ میں جن ہوں نہ میں فرشتہ، میں تو تم جیسا بشر ہوں۔ بشر حضور نے کہا نا، یا کافروں نے کہا یا خدا نے کہا؟ میں نے کہا مولوی صاحب تم خدا ہو یا نبی ہو یا بتاؤ تیسری قوم ہو؟ نہیں سمجھے؟ بشر نبی کو یا خدا نے کہا یا رسول نے خود کہا یا مطلب کافروں نے کہا، منافقوں نے کہا؟ میں نے کہا غلام کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا نا اے میرے چچا بڑے آپ ہو یا میں ہوں؟ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں، بس عمر تھوڑی میری زیادہ ہے۔ یعنی حضور کو چھوٹا کہنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حضرت علی کو حضور نے بھائی تو بنایا، پر علی نے کبھی برابری کرتے ہوئے بھائی کہہ کر پکارا نہیں، بلایا نہیں۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ علی نے کبھی بھی نہیں کہا۔ کہتے ہیں جی دیکھو مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا نبی بھی تو مومن ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی۔ یہ مولویوں نے کتابوں میں لکھا، ذرا توجہ سے سننا میری بات۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، لہذا نبی پاک بھی مومن ہے، وہ بھی ہمارے بھائی۔ میں کہتا ہوں نبی پاک صرف مومن نہیں، رب پر ایمان لانے والے۔ حضور تو مومن بھی ہیں، مؤمن بہی بھی ہیں، آپ ایمان لانے والے بھی ہیں، آپ پر ایمان لایا بھی جاتا ہے۔ سمجھ بات؟ حضور مومن بھی ہیں، حضور مومن بہی بھی ہیں، سرکار ایمان لانے والے بھی ہیں، حضور پر ایمان لایا بھی جاتا ہے۔ میں نے کہا مولوی میٹھا میٹھا پپ کروا کروا جھوٹ ہو، مومن والی شان تو دیکھی ہے، تو مومن بہی والی شان کدھر گئی؟ مومن والی شان دے کر اپنے برابر بنا لیا، اور مومن بہی والی شان یہ واسطے آنکھیں موند کر، کانا ہو کر، بھینگا ہو کر، ایک آنکھ سے نہ دیکھا کر۔ نبی کو دیکھنا ہے تو دونوں آنکھیں کھول کے دیکھا کر، پھر سر کی دونوں آنکھوں سے ہی نہیں، پھر دل کی آنکھ سے بھی دیکھا کر۔ جب حضور مولا کائنات کے والد ماجد حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے نا،
جب لنگر رکھا جاتا، دسترخوان بچھایا جاتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دسترخوان پہ ہوتے، کیونکہ حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ عبد المطلب کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تو جب حضرت ابو طالب کی اولاد آگے بڑھتی نا، اس برتن کی طرف ہاتھ بڑھاتی کھانے کے لیے، حضرت ابو طالب کہتے بیٹو، او علی، او جعفر، او فلاں، اپنے ہاتھ پیچھے کرو، پہلے اپنے بھائی محمد عربی کو کھانے دو، پھر بعد میں کھانے دو۔ یہ محبت تھی ابو طالب کی اور ابو طالب کے گھرانے کی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب کفار نے مقابلہ کیا، حضور کے پیچھے پڑ گئے، مشرکین ایذائیں دینے لگے، تکلیفیں دینے لگے، اذیتیں دینے لگے۔ حضرت ابو طالب آئے خانہ کعبہ کے سامنے اور کہا، اس گھر کے مالک، تجھے پتا ہے یہ سارے محمد عربی کے دشمن ہیں، پر ابو اس لیے تو حضور فرماتے ہیں نا، میری 3 مائیں ہیں۔ کتنی؟ ایک ماں پیدا کرنے والی، ایک ماں دودھ پلانے والی، ایک ماں تربیت کرنے والی اور پالنے پوسنے والی۔ پوچھا گیا کون سی؟ حضور نے فرمایا پیدا کرنے والی سیدہ آمنہ ہے، دودھ پلانے والی سیدہ حلیمہ ہے، فرمایا مجھے پالنے والی، تربیت دینے والی، بڑا کرنے والی فاطمہ بنت اسد علی کی ماں ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں، مولا علی ہے نا، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری اماں انتقال کر گئی ہے، فاطمہ بنت اسد دنیا چھوڑ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا علی گھبرا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، اس لیے کہ فاطمہ تیری نہیں میری بھی ماں تھی۔ اس گھرانے کی وفاداری دیکھو، خدا کی قسم۔ جب حضور نے اعلان نبوت کے بعد آقا نے تمام مشرکین مکہ کو جو آپ کے رشتہ دار تھے، رب نے حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب باہر بھی تبلیغ کرتے ہو، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے کنبے والوں کو بلاؤ، انہیں دعوت اسلام دو، انہیں تبلیغ کرو۔ اور تبلیغ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ باہر سے نہیں۔ حضور کو رب نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کنبے کو ڈراؤ، رب کا پیغام سناؤ۔ حضور نے سب کو دعوت دی، چچے بھی ہیں، آپ کے چچا ماد بھی ہیں، سارے خاندان والے قریشی ہاشمی۔ حضور نے دعوت اسلام دی، اپنے نبی ہونے کا اظہار فرمایا، میں اللہ کے رسول ہوں، نبی ہوں، میری مدد کرو، میرا ساتھ دو۔ کوئی نہ بولا۔ حضرت مولا کائنات کی عمر کوئی 13 سال تھی، آپ اسی دسترخوان پہ بیٹھے تھے کھانا کھانے کے بعد، حضور نے دعوت کی۔ حضرت علی بولے یا رسول اللہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھیں آشوب زدہ ہیں، میں ہوں کمزور، پر میں دل بھی آپ کے ساتھ ہوں، رات بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا معاون بھی ہوں، مددگار بھی ہوں۔ یہ وہ علی ہے جو بچپن سے مصطفیٰ کا مددگار ہے۔ آج حضرت فاطمہ بنت اسد کی ولادت ہوئی نا، دونوں ہاتھوں پہ لے کے آئیں اور کہتی ہیں حضور کو کہ بھتیجے، آقا کریم کو کہا بیٹا تو حسین ہے لیکن لگتا ہے نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ حضور نے ہاتھوں پہ لیا نا، لے کے فرمایا چچی ذرا دیکھنا، یہ نابینا نہیں، اس کی تو خوبصورت آنکھیں ہیں، پر علی رب سے وعدہ کر کے آیا تھا جب تک چہرے بدوہا نہیں دیکھوں گا تب تک آنکھیں نہیں کھولوں گا۔ پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ ادھر مصطفیٰ نے بھی فرمایا علی نے دنیا میں آ کر جب تک آنکھیں نہیں کھولی، جب تک چہرے بدوہا کو نہیں دیکھا، تو حضور نے بھی فرمایا النظر الی وجہ علی عبادۃ، فرمایا جو علی کا چہرہ دیکھے گا نماز کا ثواب پائے گا۔ بیٹھے ہو ابو طالب نے بیٹے کا نام رکھا زید، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ نے آپ کا نام رکھا اسد، کہ میرے والد کا نام اسد ہے تو علی کا نام نانے کے نام پہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طالب گئے صحن کعبہ میں، وہاں جا کر آپ طواف کعبہ کر رہے تھے، دل میں خیال آیا رب سے مشورہ تو کر لوں،
کہ میں نے زید نام رکھا، میری بیوی نے اسد نام رکھا، رب سے تو پوچھو۔ آپ نے آواز دے کر کہا دعا کے انداز میں، ماذا ترا اسم ھذا الصبی، مولا یہ جو تم نے حسین بیٹا دیا ہے اس کا نام کیا رکھوں، تو مجھے مشورہ عطا فرما۔ عاطف قیبی سے آواز آئی، ابو طالب اس کا نام کوئی اور نہیں، اس کا نام میرے نام سے مشتق ہے، میرا نام بھی علی ہے، اس کا نام بھی علی رکھ دو، اس کا نام بھی علی رکھ دو، وہ بھی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اچھا یہاں ایک نکتہ ذرا بڑا قابل توجہ ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اللہ بھی علی، حضور اخی رسول بھی علی، ابو طالب کا بیٹا بھی علی۔ ہم اگر کہیں نا کہ ہمارے بزرگ کوئی داتا ہے، کوئی غوث اعظم ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کہتے ہیں غریبوں کو نوازنے والا یہ تو اللہ ہے، مشکل کشا یہ تو اللہ ہے، ہاں جی داتا عطا کرنے والا دینے والا یہ تو اللہ ہے، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار یہ تو اللہ ہے۔ تم شیخ عبد القادر کو غوث اعظم کہتے ہو، معین الدین اجمیری کو غریب نواز کہتے ہو، علی حجویری کو داتا کہتے ہو، مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہو، یہ تو اللہ کے نام ہے۔ میں نے کہا مولانا اگر ناموں سے شرک آ جاتا ہے تو ذرا ادھر آ، رب بھی علی، یہ بھی علی، مصطفیٰ نے بھی کئی بار پکارا علی علی علی۔ میں نے کہا پھر جا کے مصطفیٰ کو بتا دینا علی تو خدا ہے، تم اپنے بھائی علی کو کہتے ہو علی۔ علی نہ کہو، غلام علی کہو یا کہو عبد العلی۔ میں نے کہا نبی نے نام بدلا تو بتا دو، غلام علی فرمایا، عبد العلی فرمایا، کہ علی تو خدا کا نام ہے۔ اور میں نے کہا صفاتی نام رکھنے سے اگر شرک آ جاتا ہے تو پھر علی، پھر رب نے فرمایا انت مولانا، میں مولا ہوں۔ حضور نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر ہاتھ پکڑا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا وکذاک مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ بھی مولا یہ بھی مولا، وہ بھی علی یہ بھی علی۔ میں نے کہا شرک لازم کیوں نہیں آ گیا، حضور نام کیوں نہیں بدل رہا؟ خانہ کعبہ سے کسی بزرگ نے پوچھا، اے کعبہ تو کسی اور کے لیے نہیں پھٹا، کسی اور کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، تجھے کیسے پتا تھا کہ فاطمہ بنت اسد کے پیٹ میں علی ہے؟ کیا پیٹ کے اندر کی چیز تو جانتا ہے؟ کعبہ نے کہا جانتا تو نہیں تھا، مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تو جاننے لگ گیا، مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تو جاننے لگ گیا۔ اور میں نے کہا کعبہ کو لگے ہاتھ مصطفیٰ کے وہ بھی جاننے لگ جائے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، علی ہے یا کوئی اور ہے۔ میں نے کہا کعبہ جانتا ہے، مصطفیٰ نہیں جانتے۔ جس گھڑی اللہ کے گھر پیدا ہوئے مولا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر پیدا ہوئے مولا علی، ذرہ ذرہ بادل ہو کر بولا علی علی، ذرہ ذرہ بادل ہو کر پکارا علی علی۔ علی مشکل کشا بھی ہے، علی حیدر کرار بھی ہے، علی امام زمن بھی ہے، علی اخی الرسول بھی ہے، علی وسیع الرسول بھی ہے، علی خلیفۃ الرسول بھی ہے، علی امیر المومنین بھی ہے، علی امام الاتقیاء بھی ہے، علی امام الاولیاء بھی